دنیا کی کوئی جناب اعلیٰ بڑی سے بڑی ڈگری آپ کی گری ہوئی معیشت کو اٹھا نہیں سکتی. دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ڈگری آپ کے لا اینڈ آرڈر کے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتی. ایک ہی چیز اس سارے سسٹم کو آنے واحد میں ٹھیک کر سکتی ہے, وہ رسول اللہ کا دین ہے, وہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ پرانے چاک جو عقل سی سکتی نہیں, وہ پرانے چاک جو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. بس میں اتنا پیغام دینا چاہوں گا, بس بڑی ہو گئی. آپ نے ان کو بھی آزما لیا جو ممتاز حسین قادری کو تخت دار تک پہنچانے والے, آپ نے ان کو بھی آزما لیا جو آسیہ ملونہ کو رہا کرنے والے, آپ نے انہیں بھی آزما لیا جو کلمے پہ پابندیاں لگانے والے. سندھ اسمبلی کے اندر کہ 18 سال سے کم عمر کا کافر اپنی مرضی سے جناب اعلیٰ اسلام قبول نہیں کر سکتا, آپ نے سب کو آزما لیا. ایک بار 75 سالوں میں آپ نے رسول اللہ کے دین کو نہیں آزمایا, آپ نے سوشلزم کو اپنایا, آزمایا بھی, آپ نے کمیونزم کو اپنایا, آپ نے ڈکٹیٹرشپ کو آزمایا, آپ نے مغربی جمہوریت کو آزمایا, ساری چیزوں کو دیکھا. ایک بار رسول اللہ کے دین کو بھی آزما کے دیکھا ہوتا, خدا یہ ماحول نہ ہوتا جو ہوا پڑا ہے. جب حضور کے دین میں آنا ہے پھر ایسے نہیں ہونا کہ اسامہ صدی کی طرح پھر کوئی بچہ اسلام آباد کی سڑک پہ بے جرم و خطا مار دیا جائے اور کوئی آج تک اس کے مجرموں کو سزا بھی نہ سنا سکے. پھر یوں نہیں ہوگا کہ ثانیہ سائیوال کے مجرم 5 مہینے بعد بری ہو جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو, بلکہ سال بعد ان کو جناب انعام سے بھی نوازا جائے کہ انہوں نے خوب اپنی فرائض کی جناب اعلیٰ ادائیگی کی ہے, انہیں میڈل بھی دیا جائے. پھر یوں نہیں ہوگا کہ ارسلان جیسے بچے کو کراچی کی سرزمین پہ بے جرم و خطا مار دیا جائے. پھر جناب اعلیٰ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب اعلیٰ کسی بچے کو اپنی ضد کی وجہ سے, انا کی وجہ سے ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے اور کوئی آپ سے پوچھنے والا نہ ہو. بس جناب اعلیٰ یہ سارے مسئلے تب حل ہوں گے جب رسول اللہ کا دین آئے گا, جب رسول اللہ کے دین نے آنا ہے سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے, آپ کی عدلیہ بھی آزاد ہو جائے گی, آپ کا انتظامی ڈھانچہ بھی مکمل ہو جائے گا, آپ کا حاکم بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں تب ہیں. مولانا ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کا کام ہے دعوت دینا. جہاں بھی بیٹھیں آپ کہیں بس سارے نظام ختم, حضور کی بات کریں. زندہ باد, زندہ باد. آپ کا کام ہے جہاں بیٹھیں دعوت دیں, آپ کا کام ہے جہاں بیٹھیں نظام مصطفیٰ کی بات کریں. انشاءاللہ وہ وقت بالکل قریب ہے, بالکل قریب ہے کہ حضور کا دین تخت پہ آنے والا ہے انشاءاللہ, کیونکہ خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خود ہی ہے تیرے فسان, لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہاں. کہتے مولانا کب دعوت دیں؟ میلاد میں, معراج میں, عرس کے موقع پہ, شادی کے موقع پہ. اقبال کہتا ہے ہر موقع پہ حضور کی بات کر, تب پتا چلے واقعی تو عاشق رسول ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ, بہار ہو کہ خزاں
الہ الا۔ آئیے جی، آپ کے اور میرے آقا مولا جو دین لے کے آئے، اس دین کے اندر صرف نماز نہیں ہے، اس کے اندر صرف عبادات نہیں ہے، اس کے اندر معاشرت بھی ہے، اس کے اندر معیشت بھی ہے۔ ہمارے ہاں بڑا ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ آپ کسی مذہبی محفل، اب تو نہیں ہے، یہ بھی ایک کرامت ہے قبلہ بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کی، ورنہ ایک وقت تھا کہ ہم کبھی میلاد کی محفل میں، عرس کی محفل میں اگر نظام سلطنت پہ، نظام حکومت پہ بات کرتے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مولوی صاحب یہ کیا بات ہوئی، ہم نے آپ کو بلایا تھا جناب میلاد کے لیے اور آپ نے یہاں پہ سیاست کی بات کر دی، یہ کیا بات ہوئی؟ ویسے حیرت تو اس مسلمان پہ ہے جو کہتا ہے نماز تو میں حضور کے دین کے مطابق پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، قرآن پڑھوں گا، لیکن نظام سیاست اور نظام حکومت میں حضور کے بارے میں، حضور کے نظام کا بالا پسند نہیں ہے۔ یہ میں یہودیوں کے اور ان کے ماننے والے ایجنٹوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کے مطابق چلتی رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ ٹرینڈ بدلا ہے بابا جی نے، اور انہوں نے فرمایا ہے جو ملک حضور کے نام پہ بنا ہے یہاں نظام بھی رسول اللہ والا چلے گا، کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ کہتے ہیں آپ کیسے نظام بدلیں گے، کیسے نظام یہ بدلا جائے گا؟ ظفر بھائی مجھے جملہ یاد آیا، وہ ہمارے ایک بہت بڑے علامہ تھے مولانا خورشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، خورشید ملت ظاہر پیر کے رحیم یار خان، وہ فرماتے ہیں ایک بار نا میں اڈے پہ بیٹھا ہوا تھا تو بس آئی، بس میں جو ہی بیٹھا تو ایک نشے میں بالکل دھت، مجھے دیکھا کہ مولوی ہے، تو کہتے ہیں اس وقت نظام مصطفیٰ کی تحریک چل رہی تھی، بھٹو کا دور تھا، تو میرے قریب آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ کرے اسلام آئے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ مذاق کی کہ اسلام آیا تو بچے پھر تیرا تو نشہ بند ہو جائے گا، تیرا کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے تو اس کے ساتھ مذاق کی، لیکن اس نشے میں مخمور بندے نے جو مجھے جواب دیا، کہتے ہیں میں آخر تک پتہ نہیں کتنے دن کہتے ہیں میں روتا رہا کہ مجھے اس نے مخاطب کر کے کہا مولانا صاحب میں نشئی ہوں، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ میری فکر نہ کریں۔ میں نے کہا تیری فکر کیوں نہ کروں، تجھے ہی تو زیادہ پریشانی ہوگی۔ اس نے کہا سنیے مولانا جب کسی گھوڑے کے منہ میں لگام نہیں ہوتی نا، وہ کبھی کسی کی فصل میں منہ مارتا ہے، کبھی کسی کی فصل میں منہ مارتا ہے، جب اسلام کی لگام آئے گی تو میرے جیسے موز اور گھوڑے وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے، جب اسلام کی لگام آئے گی تو میرے جیسے جو بے راہ روی کا شکار ہیں وہ بھی سیدھے راستے چل پڑے گا۔ تو بات صرف اتنی سی ہے جب حضور کا دین آئے گا تو سارے معاملات خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت